اچانک ریڈیو سے ایک کانپتی ہوئی آواز آتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کی خاموشی اور پھر آخری جملہ، یہ بات ہے 1947 کی۔ سمندر کے بیچ کئی شپس اپنا سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ عجیب میسج سنا، کوئی چیخ نہیں، کوئی مدد کی درخواست نہیں، بس سیدھی موت کی بات۔ یہ آواز آ رہی تھی ایک شپ سے جس کا نام تھا ایس ایس اورنگ میڈن۔ ایک شپ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جگہ پہ جائیں گے جہاں سے یہ میسج آ رہا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرانا سا شپ پانی پر خاموشی سے کھڑا ہے۔ نہ کوئی لائٹ جل رہی ہے، نہ کوئی آواز اور نہ کوئی انسان۔ جیسے ہی وہ ڈیک پر پہنچے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لاشوں کا ڈھیر لگا تھا۔ پورے کریو سمیت کیپٹن مر چکا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ سب اپنی پیٹھ کے بل گرے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ اوپر کی طرف اٹھے ہوئے تھے، جیسے وہ آسمان سے کسی انویزیبل دشمن سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ان کے چہروں پر خوف صاف دکھ رہا تھا، یہاں تک کہ شپ پر موجود ایک کتا بھی مرا پڑا تھا۔ اس کا منہ کھلا تھا اور وہ بھی آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ برج پر ٹیلی گراف مشین کے پاس وہ بندہ بھی مرا پڑا تھا جس نے سگنل بھیجا تھا۔ وہ مشین پر جھکا ہوا تھا، اس کی انگلی اب بھی ٹیلی گراف پر تھی، لیکن اس کی آنکھیں بند تھیں، جیسے وہ اس چیز کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ جب ریسکیو ٹیم کریو انجن روم میں گئی تو وہاں کا ٹیمپریچر بالکل ٹھنڈا تھا، جیسے کوئی ریفریجریٹر ہو، جبکہ انجن روم کا ٹیمپریچر عموماً گرم ہوتا ہے۔ وہاں بھی لاشیں اسی پوزیشن میں پڑی تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی باڈی پر بھی کوئی زخم یا سکریچ کا نشان نہیں تھا۔ کیپٹن نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شپ کو اپنے ساتھ ٹو کر کے لے جائے گا، لیکن جیسے ہی جہاز کو تھوڑا سا کھینچنے کی کوشش کی تو ایس ایس اورنگ میڈن سے دھواں نکلنے لگا۔ کریو فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ ہی سیکنڈز میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ شپ پانی سے اوپر اٹھا اور دو ٹکڑے ہو کر سمندر کی گہرائیوں میں سما گیا۔ سارے ثبوت ختم ہو گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صرف ایک کہانی ہے کیونکہ رجسٹری میں اس کا نام نہیں تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ایک اللیگل شپ تھا جو ڈینجرس کیمیکلز لے جا رہا تھا، اس لیے اس کا ریکارڈ نہیں رکھا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر کیمیکلز تھے تو سلور سٹار کا کریو کیسے بچ گیا جو اس جہاز کو ریسکیو کرنے آیا تھا؟ اور سب کی پوزیشن ایک جیسی کیوں تھی؟ کیا یہ کوئی یو ایف او تھا، ایلینز یا کوئی روحانی طاقت؟ جہاں ایس ایس اورنگ میڈن غائب ہوا تھا، ٹھیک اسی سپورٹ کے پاس سن 2014 میں ملیشین ایئر لائن فلائٹ 370 بھی ریڈار سے غائب ہو گئی تھی۔ 239 پیسنجر آج تک نہیں ملے، اور آخر اس جگہ پر ایسا کیا ہے؟ لیکن حقیقت تو یہ ہے، سمندر اپنے راز کبھی نہیں بتاتا، اور کچھ کہانیاں صرف سننے کے لیے ہوتی ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ اگر تمہیں یہ کہانی رات کو یاد آ جائے اور دور کہیں سے ریڈیو کی آواز سنائی دے تو بس اتنا یاد رکھنا، ہر آواز انسان کی نہیں ہوتی۔